قرآن میں ہر جگہ ایمان والوں کو نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے۔ قائم کرنے کے دو مطلب ہیں، نماز کو رائج کرو اور نماز کو درست کرو۔ عام طور سے لوگوں کی نمازوں میں عجلت ہے، رکوع سجدے میں جلدی کرتے ہیں۔ خوب مشق کرو، لمبے لمبے رکوع کی، لمبے لمبے سجدوں کی، سجدہ کرو، یقین کیا کرو کہ ہم اللہ کے قدموں میں سر رکھے ہوئے ہیں۔ الساجد یسجد بین قدمِ رحمان، یقین ہو کہ اس سے زیادہ اللہ کے قرب کا کوئی موقع نہیں ہے، یقین ہو دل میں، ورنہ دنیا کے اشغال نماز میں بھی آدمی کو گھیرے رکھتے ہیں۔ اللہ کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھنے کی مشق کرو، لمبے لمبے رکوع کی، لمبے لمبے سجدوں کی مشق کرو، اللہ کے راستے میں نکل کے اس کا خوب موقع ملے گا۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے من لم یقم صلبہ بین الرکوع والسجود لم ينظر اللہ الی صلاتہ، جو رکوع سجدے کے درمیان اپنی کمر کو قومے میں سیدھا نہ رکھے، اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ اس لیے میرے دوستو، پہلی مشق ہر ایمان والے کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ وہ اپنی نماز کو درست کرے۔ جب تک نماز قائم نہیں ہوگی، دین کا کوئی شعبہ قائم نہیں ہوگا۔ قرآن نے صاف طور پر کہہ دیا کہ دین قائم ہوگا نماز سے۔ حدیث میں صراحت ہے من اقامها فقد اقام الدین، کہ دین وہ قائم رکھیں گے جن کی نماز قائم ہوگی۔ نماز کا ڈھانا، نماز کو چھوڑ دینا نہیں ہے، نماز کا ڈھانا نماز کو بگاڑ کر پڑھنا ہے۔ یاد رکھیو، نماز کا چھوڑنا بھی حرام ہے، نماز کو بگاڑنا بھی حرام ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کے مسجد میں ایک آدمی کو نماز جلدی پڑھتے ہوئے دیکھا کہ اس کی رکوع سجدے کے اندر عجلت تھی۔ دیکھ کے فرمایا کہ اگر تم اس نماز پر مر گئے تو قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں اٹھائے جاؤ گے، کہ آپ کا دین ہے صلو کما رأیتمونی اصلی۔ پھر میرے دوستو عزیزو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ دے، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ دے۔ واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے آتے ہی دیکھا نماز ہو رہی تھی، تو مسلمانوں کے ساتھ آخری صف میں نماز کی نیت باندھ لی۔ خود فرماتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا، نماز ہو رہی تھی، میں نماز میں شریک ہو گیا۔ ایسا اجتماعی عمل تھا کہ منافق کی مجال نہیں تھی کہ وہ جماعت کی نماز چھوڑ دے۔ واصل ابن اسقع اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، آتے ہی دیکھا نماز ہو رہی تھی، نماز میں شریک ہو گئے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ دے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے جاتے وقت جو آخری کلمات تھے وہ یہ تھے کہ جس شخص کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر مسلمان یہ چاہے کہ وہ کوئی بھی خیر کا کام کر کے اسلام سے کوئی بھلائی حاصل کر لے تو نماز کے بغیر کسی عمل پر کوئی اجر، کسی عمل کی قبولیت، کسی عمل کی خاصیت حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کی زندگی میں نماز نہ ہو۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو، یہ تو پورا مجمع آج عہد کر لے، آج عہد کر لے کہ ساری دنیا میرے ہاتھ سے جاتی رہے، کتنا بڑا نقصان میری دنیا کا ہو جاوے، لیکن میں نماز کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ پورا مجمع اس کا عہد کر لیا۔ پھر صرف نماز پڑھنا ہی نہیں، نماز کو قائم کرنا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعا یہ مانگ رہے کہ اے اللہ مجھے وہ اولاد چاہیے کہ یہ اولاد کہ یہ نماز قائم کریں۔ نبیوں کا کام صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز کا رائج کرنا۔ ایک ایمان والا اگر نماز چھوڑ رہا ہے تو میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو نماز پر لاویں۔
اس لیے خود اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہوئے دوسروں کو نماز سے کامیابی کے یقین کی طرف دعوت بھی دیں اور نماز پر آمادہ بھی کریں۔